سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتل علیہم نبأ الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منہا فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، آپ پڑھ کے سنائیے ان کو، نبأ الذی، اس شخص کا قصہ، آتیناہ آیاتنا، جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا، فانسلخ منہا، لیکن وہ اس سے نکل گیا، فأتبعہ الشیطان، اور اس کے پیچھے شیطان لگ گیا، فکان من الغاوین، اور بالآخر وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اس علم کی وجہ سے ہم اس کو بہت بلند کر دیتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس نے زمین کو ہی ہمیشہ کا ٹھکانہ سمجھا، واتبع ہوا، اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگا، فمثلہ کمثل الکلب، سو اس شخص کی مثال کتے کی سی مثال ہے، ان تحمل علیہ یلہث، اگر تو اس پہ حملہ کرے تو پھر بھی ہانپے، او تترکہ یلہث، یا تو اس کو چھوڑ دے تو پھر بھی ہانپے، ذالک مثل القوم، یہی مثال ہے اس قوم کی، الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، فقصص القصص، سو اس قصے کو آپ بیان کیجئے، لعلہم یتفکرون، شاید یہ لوگ غور و فکر کریں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے کسی بھی شخص کا نام لیے بغیر ایک انتہائی عبرت انگیز واقعے کو بیان فرمایا ہے، جو اس حوالے سے ہم سب کے لیے ایک بہت ہی فکر دلانے والا واقعہ ہے کہ انسان کو اپنی حالت پر کبھی بھی ناز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک کسی بھی انسان کو کسی بھی وقت ہدایت سے گمراہی کی طرف، علم سے جہالت کی طرف، بلندی سے پستی کی طرف،
عروج سے زوال کی طرف دھکیل سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بعض اوقات بندہ نیکی کے کام کرتے ہوئے، علم کے کام کرتے ہوئے، ہدایت کے کام کرتے ہوئے اور دین کے راستے پہ چلتے ہوئے فخر اور ناز اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اچھی حالت سے انتہائی بری حالت کے اندر جا گرتا ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن کریم میں یہ دعا بھی سکھائی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اے اللہ ہدایت کے بعد پھر ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ اس حوالے سے ہم سب کو ہر وقت فکر مند بھی رہنا چاہیے، دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، عاجزی انکساری بھی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں زندگی کے آخری سانس تک کلمہ ایمان سے، قرآن کریم سے، جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ کے دین سے وابستگی نصیب فرمائے۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ یہ جس شخص کا واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ کون ہے؟ آراء مختلف ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین، جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس شخص کا نام ہے بلعم ابن باعورہ، اور یہ بنی اسرائیل میں سے ہے، اور یہ اس زمانے کا ہے جس زمانے میں حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام خود موجود تھے۔ جب فرعون سے ان کو نجات ملی اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ آگے شام کے علاقے میں داخل ہوں، وہاں ایک جبارین قوم وہ مسلط ہے، اس سے جہاد کریں اور اس سے وہ علاقہ خالی کرائیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش قدمی کی اپنی قوم کو ساتھ لے کر۔ وہاں پر یہ شخص موجود تھا، اللہ نے اس کو پہلی کتابوں کے علم سے نوازا تھا، اور اس قدر اس کو اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ دیا تھا کہ یہ اسم اعظم بھی جانتا تھا، اور اسی اسم اعظم کی وجہ سے یہ مستجاب الدعوات بھی تھا، یعنی جو دعا کرتا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے۔ بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہوتا ہے، اللہ پاک کسی کو مستجاب الدعوات بنا دے۔ بڑی نیکی اور بڑی صلاح کے بعد، بڑے تقوی کے بعد اور بڑے ہی مادی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے طہارت کے بعد اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا فرماتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہوا تھا۔ تو جب اس کو پتہ چلا یہاں کے علاقے کے بادشاہ کو کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حملہ آور ہو گئے ہیں، تو اس نے اسی شخص کو بلا کر کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرو۔ تو اس نے انکار کیا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے خلاف بد دعا کرنا اپنی بربادی کے مترادف ہے، میں ان کے خلاف بد دعا نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر اس کو بادشاہ نے لالچ دیا، نوکری کا، مال کا اور لڑکی کا، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کی بیوی بھی اس معاملے میں اس کو لالچ دیتی رہی، یہ پیشکش قبول کر لو اور دعا کر دو۔ اور پھر اس نے کہا کہ جی میں استخارہ کرتا ہوں۔ پھر اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا، استخارہ کیا، اس میں بھی اس کو یہی کہا گیا کہ یہ کام نہ کرنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے، اللہ کے نبی ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن پھر یہ شخص لالچ میں آیا، اور لالچ میں آ کر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے خلاف
بد دعا کرنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اللہ کی شان، جو اس نے زبان کھولی تو علماء نے لکھا اس کی زبان سے موسیٰ علیہ السلام کے تو حق میں ہی دعا نکل رہی تھی اور بادشاہ کے خلاف بد دعا نکل رہی تھی، اور پھر زبان اس کی لٹک کر سینے تک لمبی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام سب اس سے چھین لیا، اب یہ اللہ کی نگاہوں سے گر چکا تھا۔ تو پھر مزید اس پر گمراہی یہ ہوئی کہ بادشاہ سے کہنے لگا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کے لشکر سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ نوجوان لڑکیوں کو برہنہ کر کے لشکر کے راستے میں کھڑے کر دو، ادھر سے کسی کا بھی ایمان خراب ہو گیا تو اللہ کی مدد ہٹ جائے گی، ان پر عذاب شروع ہو جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے غلط ارادہ کیا، اس کے نتیجے میں بنی اسرائیل میں طاعون کی بیماری پھیل گئی، اللہ کی مدد و نصرت ہٹ گئی۔ یہ واقعہ کئی اعتبار سے ہمارے لیے آج عبرت کا واقعہ ہے کہ آج بھی ہم اگر اپنے آپ پہ ناز کرنے لگ جائیں گے، فخر کرنے لگ جائیں گے، تو ہو سکتا ہے ہم اپنے مقام سے گر جائیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر ہم اپنے اندر حرص اور لالچ پیدا کریں گے، مال کا، دولت کا، نوکری اور چوکری کا، تو ہو سکتا ہے ہم اپنے مقام سے گر جائیں۔ اگر ہم اللہ والوں کی مخالفت مول لیں گے تو ہو سکتا ہے ہم ہدایت کی بجائے ضلالت اور گمراہی کے گڑھے میں جا گریں۔ اور اگر ہم لوگ بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں کا ارتکاب کریں گے تو ہو سکتا ہے ہم بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں اور اللہ کی مدد و نصرت ہم سے ہٹ جائے۔ آج باطل کا یہ بہت بڑا ہتھیار ہے جو اس نے مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا ہوا ہے۔ عورت کی آزادی کے نام پر آوارگی پھیلائی ہوئی ہے، جس نے مسلمانوں سے اللہ کی اجتماعی مدد کو چھین لیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ واقعہ بیان کیا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، آپ ان کو پڑھ کے سنائیں، آپ تلاوت کریں ان پر۔ نبأ، قصہ، الذی آتیناہ آیاتنا، اس شخص کا جس کو ہم نے اپنی آیتوں کا علم دیا تھا۔ یعنی کتنا بڑا اللہ نے اعزاز دیا کہ اللہ کی آیات کا علم اس کے پاس تھا۔ ظاہر ہے وہ اس زمانے میں جو بھی اللہ کا پیغام تھا، جو بھی وحی الہی تھی، اس کے علوم سے وہ شخص پوری طرح اس کو جاننے والا تھا، لیکن فانسلخ منہا، وہ اس سے نکل گیا۔ علماء نے کہا انسلاخ کہتے ہیں جب جانور کی کھال اتار لی جائے، یا سانپ جو ہے وہ اپنی چمڑی اتار دیتا ہے، نئی کھال اس پہ آ جاتی ہے، تو گویا کہ وہ اپنی پہلی حالت سے بالکل نکل گیا۔ اسی طرح یہ شخص جو آیات قرآنی کو گویا لباس کی طرح پہنے ہوئے تھا، اب وہ اس سے نکل کر کہیں اور ہی چلا گیا۔ پھر اتنا دور گیا کہ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان بھی اس کے پیچھے لگ گیا، پھر اس نے بھی اس کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ فَكَانَ مِنَ الْغَابِينَ، بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ یہ شخص گمراہوں میں سے بن گیا۔ کہاں تو ہدایت کا امام تھا، علمبردار تھا، معلم تھا، اور کہاں یہ گمراہی کا ایک علامت اور ایک سمبل بن گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی ایسی حالت سے حفاظت فرمائے۔ فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اللہ پاک فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو اس علم کی وجہ سے ہم اس کو بلند مرتبہ عطا کر دیتے۔ علوم نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ
کئیوں کو پستیوں سے عروج تک پہنچا دیتا ہے۔ علوم نبوت کی وجہ سے، علوم قرآن و سنت کی وجہ سے کئیوں کو اللہ ضلالت کے گٹا ٹوب اندھیروں سے نکال کر روشنی کے بام عروج تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو بلند مرتبہ اور مقام عطا کرتے ہیں علوم نبوت کی وجہ سے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اس شخص نے زمین کو ہی ہمیشہ کا ٹھکانہ سمجھا۔ زمین سے مراد یہاں دنیا ہے، یعنی اس نے یہیں پہ ساری جنت بنانے کی کوشش کی کہ مجھے مال بھی مل جائے، مجھے شہوت بھی میری پوری ہو جائے، میرا سارا کام یہیں پہ ہو جائے۔ گویا کہ آخرت پر اس نے دنیا کو ترجیح دی، واتبع ہوا، اور اپنی نفسانی اغراض اور خواہشات کے پیچھے لگ گیا۔ یہ خواہشات نفسانی، اغراض انسانی، یہ ایسی خطرناک چیز ہے جو انسان کو اللہ سے کوسوں نہیں میلوں دور کر دیتی ہے، بہت دور لے جاتی ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے اس شخص کی مثال فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کتے جیسی مثال ہے۔ کتے کی حالت کیا ہے کہ حرص اور شہوت کی وجہ سے وہ ہر وقت زبان باہر نکال کے ہانپتا رہتا ہے۔ ہر جاندار کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر کی گیس باہر نکالے اور باہر والی صاف گیس اندر لے جائے، لیکن اس کے لیے کسی بھی جاندار کو ہانپنا نہیں پڑتا، یہ کام خود بخود ہوتا رہتا ہے، سوائے اس کے کہ کوئی اس پر حملہ کرے، گھبراہٹ کی صورت پیش آئے، پھر وہ ہانپتا ہے کوئی بھی جاندار۔ لیکن جانداروں میں واحد کتا ایک ایسا جانور ہے کہ جس کی شہوت اور لالچ کی وجہ سے اس کے اندر اتنی ہیٹ ہے کہ وہ ہر وقت ہانپ ہانپ کے سانس لیتا رہتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے اس کی حالت بھی یہی ہے، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، اس پہ حملہ کرے تب بھی ہانپے گا، نہ حملہ کرے تب بھی یہ ہانپتا ہی رہے گا۔ یعنی یہ شخص اپنے مقام سے اتنا گر گیا کہ انسانوں والی مثال بھی نہ رہی، اس کی مثال کتوں والی مثال بن گئی۔ فرمایا ذالک مثل القوم، یہی مثال ہے اس قوم کی الذین کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں۔ آیات سے مراد قرآن کریم کی آیات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم۔ میرے عزیز دوستو، جھٹلانا یہ بھی ہے کہ انسان نہ مانے، اور جھٹلانا یہ بھی ہے کہ قرآن و سنت کا حکم سامنے آنے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی بجائے اپنی خواہش پہ عمل کرے۔ آج ہم سب کے سامنے سود حرام ہے، پھر بھی اپنے مالی مفاد کے لیے ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو چھوڑ کر سودی کام کریں، تو اس سے بڑھ کر اور گرنے والی اور کتوں والی مثال اور کیا ہوگی۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو کسی بھی معاملے میں قرآنی آیات کو چھوڑ کر، اللہ کے نبی علیہ السلام کے علوم کو چھوڑ کر اپنی خواہش اور اپنی مرضی پہ چلنے والا انسان، وہ یہی مثال رکھتا ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ آخر میں پھر فرمائے فَقْصُصِ الْقَصَصِ، آپ یہ قصے ان لوگوں کو سنائیں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید یہ لوگ غور و فکر کریں اور ایسی صورتحال سے باہر آ جائیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں قرآن کریم میں فکر مند کر دیا۔ میں اپنی حالت کو بدلو، اپنے آپ کو بدلو، اپنی زندگی کا نظام یہ بناؤ کہ میں نے اپنی خواہش اور مرضی پہ نہیں چلنا، بلکہ میں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پہ چلنا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیشہ اچھی حالت میں اللہ تعالی ہمیں رکھے،
اور اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کے بعد گمراہی سے، عروج کے بعد زوال سے، رفعتوں کے بعد پستیوں اور ذلتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہمیں یہ دعا ملتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور، اے اللہ میں اچھی حالت کے بعد بری حالت سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، مالی اعتبار سے بھی، ہر انسان کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بھی، ہدایت کے اعتبار سے بھی، اچھی حالت کے بعد بری حالت میں جانا بہت خطرناک ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا